میں عرض کیے دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر سبجیکٹ میں اس کو کنٹینیوس کریں گے کہ ایک شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یقیناً اگر کسی کو حضرت امام حسین کی کرامت دیکھنا ہے، حضرت امام حسین کی زندہ کرامت دیکھنا ہے، تو یہاں ہمارے ملک بھارت میں دیکھیں۔ کبھی حضرت امام حسین کا دورہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہندوستان کا نہیں ہوا؟ کبھی آپ اپنی زندگی میں بھارت کی طرف سفر نہیں فرمائے؟ آپ کی شہادت ہوئے 1360 سال کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے، کم و بیش 1350 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو چلا ہے، مگر اس کے باوجود آج کے اس نفرت بھرے ماحول میں، نفرت بھری دنیا میں، جہاں پر لوگ نفرت کو پیدا کرنا ہی ایک ٹرینڈ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، جہاں پر لوگ کسی خاص مذہب کے لوگوں کو دبانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے اپنا مشن چلائے ہوئے رکھے ہیں، یہاں جہاں کے لوگ طرح سے کسی نہ کسی طرح سے انسانوں کی دلوں میں نفرتوں کی خندقیں کھود کر کے، ان کا سودا کر کے اس ملک کی مقدر کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ کبھی ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے ہیں، نہ ہو سکیں گے۔ اس لیے کہ شاعر نے جو شعر کہا ہے اس کی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج آپ ایک دورہ کر لیجئے کہ جو ہے ہمارے علاقے کا، ملک بھارت میں ہمارے علاقے کا، بالخصوص میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، زمانہ قدیم میں اس کو سلطنت حیدرآباد کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ آج کا علاقہ ہمارا حیدرآباد کرناٹک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حیدرآباد کرناٹک ہی نہیں بلکہ اس کے اطراف و اکناف کے جو ہے مہاراشٹرا ہے، آندھرا ہے، تلنگانہ ہے، ان تمام علاقوں کا ایک چکر لگائیے، چکر لگا کر کے خریوں میں چلے جائیے، آپ کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے نام ملیں گے۔ تو کیا ملیں گے؟ کسی کا نام ملے گا حسین اپا، کسی کا نام ملے گا حسن اپا، کسی کا نام ملے گا آپ کو قاسم اپا۔ تو اس طرح کے نام آپ کو مل جائیں گے، اس طرح کے لوگ آپ سے مل جائیں گے، اور جن لوگوں کے یہ نام ہے، یہ نام ہے، ان کے دلوں میں حضرت امام حسین کی محبت کو آپ ضرور پائیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نفرتیں پیدا کرنے والے اپنی زندگی کو نفرت کے پیدا کرنے میں برباد کر دیے۔ ارے امام حسین نے جو قربانی انسانیت کے لیے دی ہے، آج 1300 سال گزرنے کے باوجود بھی یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام اس کا حسین رکھا جاتا ہے۔ زندگی کرامت ہے امام حسین۔ اگر آپ کو نہ ملے، بندہ غریب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ذرا دورہ میں کرا دیتا ہوں، دورہ میں ملاقات کرا دیتا ہوں۔ تو یاد رکھو، کبھی بھی انسانیت کی محبت، انسانیت کی خدمت، ساری قوم مسلم کے ساتھ تحفظ انسانیت کے لیے جو بندہ قربان ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی قربانی کو کبھی رائے گا جانے نہیں دے گا، نہیں دیتا۔ اس کے نام کو جو زندہ کر دیتا، زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ عاشورے کا دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ آنے والے مبارک دن کی قدر کیجیے، اپنوں کا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے پڑوس والوں کا، جس قوم کے جس مذہب کے بھی ہیں، حضرت امام حسین کے نام سے جو کھلانا چاہتے ہیں کھلائیں، شہداء کربلا کے نام سے سبیل لگانا چاہتے ہیں لگائیں۔ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، امام حسین نے انسانیت کی خدمت کر کے دکھایا ہے، ان کے نام سے جو کھلائیں، جو پلائیں، جس ذات کا، جس جماعت کا بندہ کھلائے پلائے، اللہ پاک اس کی خدمت کو قبول فرمائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ آفیسرس ہوں یا لیڈرز ہوں یا پھر ہائی فائی رپورٹنگ کرنے والے، اے سی میں بیٹھ کر کے نیوز بولنے والے رپورٹرز ہوں، انہیں گراؤنڈ لیول، گراس روٹ لیول پر انہیں نالج نہیں ہوتی۔ لوگ بھوک سے
جو بلک رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. لوگوں کی غریبی، غربت، پریشانی، مصیبت، اس کا اندازہ انہیں کبھی نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو قسم خدا کی ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں، ان وبائی امراض کووڈ-19 کے دنوں میں ہر بار تماشا نہیں کرتے. پہلی لہر آئی ہے، دوسری لہر آئے گی، تیسری لہر آئے گی، ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಅಲೆ. تو یار صاحب تو کون ہے؟ تو کیا خدا ہے؟ کیا خدا کا رسول ہے؟ کون ہے تو؟ جس طرح سے دوسرے انسان تڑپ تڑپ کر کے مرے، اس سے بری موت مرو گے. تو کیوں؟ کیونکہ تم نے آنے کی اطلاع یا آنے کی خبر یا آنے کا षڑینتر کچھ بھی ہوگا، جب تمہارے علم میں تھی یہ بات تو تم نے اس سے بچنے کی، پریکاشنز لینے کی، تدابیر، اس کی دوائی کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ یہ جنتا پوچھے نہ پوچھے مگر اوپر والا ضرور حساب لے. یہ پبلک ڈر کے مارے اپنی زندگی اور موت سے 2 وقت کی روٹی جٹانے کے لیے اپنے آپ کو آگ چھونک دی ہے، مگر اوپر والا قدرت تمہیں نہیں بخشے. کیونکہ تم نے مذہب کے نام پر، اس ملک کی ترقی کے نام پر جس طرح سے بربادی کا سودا کیا ہے انسانوں کی لاشوں کا، وہ سودا کبھی رائے گا نہیں جائے. اس سے اگر بچنا ہے تو نیچے اترو، باہر نکلو، راستے پر چلو. بھوکوں کی ضرورت کیا ہے دیکھو، پیاسوں کی ضرورت کیا ہے دیکھو. امام حسین چاہتے تو تم سے اعلیٰ زندگی گزار سکتے تھے، مگر امام حسین نے اس وقت کے رام کے بھیس میں چھپے راون کا وध کرنا چاہا، اس کو برباد کرنا چاہا تو آپ ڈٹ گئے، اس سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، یزید سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. مگر آج تم کیا کر رہے ہیں؟ وقت پوچھے گا تم سے، وقت پوچھے گا. اسی لیے میں کسی بھی طرح کی ٹپڑی یا کرٹیسائز کسی پر بھی کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، میری عادت بھی نہیں ہے. میں حکومت سے، ان سے کہا کہوں گا، جنتا سے کہوں گا، پبلک سے کہوں گا کہ بھائی آپ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیے. کسی بھی ذات کا، کسی بھی دھرم کی، کسی بھی جو قوم سے کیسے ہی کیوں نہ ہو، بھوکے ہیں تو کھانا ضرور کھلا دیجیے، ننگے ہیں تو کپڑا ضرور پہنا دیجیے، پیاسے ہیں تو پانی ضرور پلا دیجیے. اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی پریشانیوں میں کام آئیے. جو نفرت کے سوداگر ہیں وہ تو کرتے رہیں گے. جنہیں غریبی سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر ان کی نسلیں غریب ہوں گی تو تب پتہ چلے گا. مگر کیا کریں، عجیب طرفہ تماشا ہے اس ملک کا کہ جن کے ہاتھوں میں حکومت سونپی گئی ہے وہ تو پہلے سے ہی بدنصیب ہیں، لاولد ہیں، کہاں سے اولاد ہو رہے ہیں. مگر یہ وہ باتیں ہیں جو نیگیٹیوٹی سے آپ سنیں گے تو جو ہے تکلیف ہوگی. پازیٹیوٹی سے اگر آپ غور کریں، مثبت سوچ کے ساتھ میری سوچ کو اگر آپ ملائیں، یقیناً عبرت حاصل ہوتی ہے. اور وہ عبرت آپ کو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی طرف لے جائے، اللہ کے بندوں کے کام آنے کا سلیقہ طریقہ سکھائے گی. بہرحال میں انشاءاللہ اگلے نشست میں حضرت امام حسین اور کربلا کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا. مگر اس سے پہلے جو یہ ایام ہیں، ان ایام کو کثرت سے